اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. Respected teachers and dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن درس نظامی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. مقامات حریری تیسرا مقامہ الدیناریہ سبق نمبر 14 یعنی سبق نمبر 14 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں انتہائی عاجزی کے ساتھ عرض ہے کہ ہم سب کو اللہ ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور مرتے دم ہم سب کو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ہماری زبانوں کو یہ کلمہ نصیب فرمائے، آمین. عزیز طلبہ و طالبات، گزشتہ سبق میں ہم نے 2 اشعار پڑھے تھے، کل ملا کر 7 اشعار ہو گئے ہیں اور آج آخری 2 اشعار کلاس میں شامل ہیں. آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. واہن لمن یقذفہ من حالقی ومن اذا ناجاہ نجوى الوامق قال له قول المحق الصادق لا رأي في وصلك لي ففارقي. آئیے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں. واہن یہ کلمہ تحجب ہے اور حسرت کے موقع پر بولا جاتا ہے. واہن کیا ہی اچھا ہے، لمن وہ شخص جو یقذفہ اسے پھینک دے، اسے ہو ضمیر کا مرجع دینار ہے، یعنی اس دینار کو پھینک دے، من حالقی بلندی سے. حالق ایسے پہاڑ کو کہتے ہیں جو بے آب و گیا ہو. بے آب جس میں پانی بھی نہ ہو، گیا گھاس کو کہتے ہیں جس کے اوپر گھاس بھی نہ ہو، گنجا پہاڑ. عزیز طلبہ و طالبات، حاجیوں سے یا معتمرین سے یعنی عمرہ کرنے والوں سے آپ نے حلق لفظ سنا ہوگا کہ میں نے حلق کروایا ہے، حلق راس. نور النظام میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا. تو یہ حلق اسی سے ہے. تو حالق ایسا پہاڑ جو بے آب و گیا ہو، ٹھیک ہے. تو بلندی مجازی معنی بلندی بھی کیا گیا ہے اس کا. واہن کیا ہی اچھا ہے، لمن وہ شخص جو یقذفہ اسے پھینک دے، من حالقی بلند پہاڑ سے، بے آب و گیا پہاڑ سے. ومن اور وہ بھی کس قدر اچھا ہے، وہ بھی کس قدر اچھا ہے. واو کے عطف کے ساتھ واہن کا معنی یہاں پہ شامل ہوگا. ومن اور وہ شخص بھی کس قدر اچھا ہے، اذا جب ناجاہ اس سے سرگوشی کرے یہ، اس سے سرگوشی کرے یہ، یعنی کون، یہ دینار اس شخص سے سرگوشی کرے. نجوى الوامق عاشق کی طرح، دوست کی طرح. وامق عاشق کو بھی کہتے ہیں، دوست کو بھی کہتے ہیں، تیز دیکھنے والے کو بھی کہتے ہیں، دیر تک دیکھنے والے کو بھی کہتے ہیں. یہاں اس کا معنی عاشق کریں پھر بھی ٹھیک ہے، دوست کریں تب بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو علامہ حریری فرماتے ہیں اپنے اس شعر میں کہ وہ شخص بہت ہی اچھا ہے جو دینار کو بلندی سے پھینک دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو مصرع ہے اس پہ کہہ رہے ہیں اور وہ شخص بھی اچھا ہے کہ جب یہ دینار عاشق کی طرح یا دوست کی طرح اس شخص سے سرگوشی کرتا ہے. اور یہ شخص کیا کرتا ہے، قال تو وہ کہے، لہو اس سے، قول المحق الصادق ایسا قول جو سچے آدمی جیسا ہو. قول صادق کہے جو اس کی طرح، یعنی ایسے شخص کی طرح جو قول صادق کہتا ہو وہ اس کی طرح اس کو جواب دے. کس کو، دینار کو، یعنی جس سے دینار سرگوشی کرتا ہے تو وہ دینار کو جواب دے. قال تو وہ جواب دے، لہو اس سے، وہ اس کو جواب دے. کیسا جواب،
قول المحق الصادق، قول صادق کہنے والے کی طرح کوئی قول وہ جواب میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، سچے بندے کی طرح۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ وہ قول صادق کہا کرتے تھے ہمیشہ۔ ویسے تمام صحابہ ہی قول صادق کہتے تھے، لیکن یہ خاص کر منسوب ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ ترجمہ سنیں، قال تو وہ کہے، لہو اس سے، قول المحق الصادق، قول صادق کہنے والے کی طرح قول، یعنی قول صادق کہنے والے کی طرح اس کو جواب دے دینار کو، کیا جی، لا رأی، لا نہیں ہے، رأی میری رائے، فی وصل کا تجھ سے ملنے کی، لی مجھ سے، ففارقی دور ہو جا، ففارق دور ہو جا۔ دیکھیں اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے لیکن ان کے دل میں نہیں ہوتا، ان کی جیب میں بھی ہوتا ہے، ان کے بینک میں بھی ہوتا ہے، اور ان کے گھر میں بھی پیسہ ہوتا ہے، لیکن وہ کس لیے ہوتا ہے؟ وہ اپنی جائز ضروریات پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور اگر اضافی ہو تو وہ پھر اپنے مسلمان بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں جی بلندی سے پھینکنے کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے جی کہ ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ پیسہ دیتا ہے، مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، وہ شخص ظاہر عزت میں بلند مرتبے حاصل کر لیتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بلند ہوتا ہے، وہ امیر ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا غنی ہے، بڑا مالدار ہے، بڑی عزت ہے اس کی، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بلندی پر ہوتا ہے، عزت کی بلندی پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس بلندی پر ہو کر بھی وہ پیسے سے محبت نہیں کرتا بلکہ انسانیت سے محبت کرتا ہے، گویا کہ وہ پیسے کو کوئی جس پیسے کی وجہ سے اسے اہمیت ملتی ہے اس پیسے کو وہ اہمیت نہیں دیتا۔ واہن لمن یقذفہ من حالکی، کیا ہی اچھا ہے وہ شخص جو اسے پھینکتا ہے بلندی سے۔ ومن، اور وہ بھی شخص کس قدر اچھا ہے، اذا ناجاہو، کہ جب یہ سرگوشی کرے اس سے، نحو الوامق، عاشق کی طرح۔ پیسہ باتیں کرتا ہے نا جی انسان سے، ٹھیک ہے، انسان کے دل میں وسوسے آتے ہیں، انسان کے دل میں بڑی بڑی باتیں آتی ہیں، خاص کر یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب حرام کی کمائی کی طرف دل راغب ہو جائے، کسی کے پیسے کے اوپر، یتیم کے پیسے کے اوپر قبضہ کرنے کو دل کرے، چوری کرنے کو دل کرے، ڈاکہ مارنے کو دل کرے، حرام سورسز اختیار کرے، اسباب ایسے اختیار کرے جو حلال نہ ہو، ان تمام سے منع کیا گیا ہے۔ بعض اوقات پیسہ حرام کے کپڑے پہن کر آتا ہے، حرام لباس میں آتا ہے، اور انسان کو اشارہ کرتا ہے کہ یہ موقع ہے، لے لو، چوری کا موقع ہے، لے لو، اور یہاں پر موقع مل رہا ہے، فراڈ کر دو۔ لیکن قال لہ قول المحق الصادق، تو وہ جواب دیتا ہے یعنی کہ سچے بندے کی طرح، جو قول صادق کہنے والا ہوتا ہے اس کی طرح دینار کو کیا ہوتا ہے؟ جواب ملتا ہے، لا رأی، نہیں ہے میری رائے، فی وصل کا تجھ سے ملنے کی، ٹھیک ہے، لی ففارق، مجھ سے دور ہو جا۔ یہ وہ موقع ہے دوستو جب انسان کے سامنے آپ کو کہیں سے پیسے پڑے ہوئے ملتے ہیں، لاکھ روپیہ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، ایسے ایسے لوگ بھی اپنے خبریں سنی ہوں گی، اپنے باتیں سنی ہوگی کہ انہیں 50 لاکھ روپیہ مل گیا، تو انہوں نے ظاہر اس 50 لاکھ نے ان سے سرگوشی کی ہوگی، رکھ لے، مکان بنا لے اپنا، ظاہر 50 لاکھ میں چھوٹا موٹا مکان بن ہی جاتا ہے، گاڑی لے لے، امیر ہو جا، کاروبار شروع کر دے، یہ سرگوشی کر رہا ہے دینار ان سے، پیسے ان سے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ لا رأی، نہیں میری رائے، فی وصل کا تجھ سے ملنے کی، تو آرام کا ہے۔ حلال رزق کمانے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریض فرمائی ہے، ترغیب دی ہے اسلام نے، آپ حلال پیسہ کما سکتے ہیں، حلال پیسہ کما سکتے ہیں، امیر بن سکتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کریں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کریں، اور صحابہ کرام کو، ہمارے اسلاف کو فالو کریں۔ تو انہوں نے دولت کمائی ہے لیکن دولت سے پیار نہیں کیا، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ لا رأی فی وصل کا، ہے میری رائے نہیں ہے تجھ سے ملنے کی، لی ففارق، تو مجھ سے دور ہو جا، دور ہو جا مجھ سے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم ہوا، سوالات لکھ لیجئے۔ پہلا سوال، کسی ایک مصرے کی نحوی ترکیب کیجئے۔ سوال نمبر 2، اسے بہترین کر کے یاد کیجئے۔ نمبر 3، اس کے الفاظ
کی تعلیل بھی کیجیے، صرفی تعلیل، اور ان کو زبانی یاد بھی کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے مدرس سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔